उत्तर प्रदेश के एक गांव में किया गया एक अल्लाह वाले पर जादू। लकड़हारे की खूबसूरत बीवी और उस जादूगर का क्या ताल्लुक था, और सोने के अंडे देने वाली नागिन आग बगोला होकर किस किस को खा गई। तो आइए नाजरीन, देखते हैं ये सब कुछ और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन लकड़ियां काट कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। लकड़हारे की एक खूबसूरत बीवी जिसका नाम नाजो था और 2 मासूम बच्चे भी थे। लकड़हारे के पास एक अनमोल बकरी भी थी जिसका दूध पीकर सारे घर वाले कुछ गुजारा कर लेते थे। जो भी उसकी बकरी का दूध पीता उसका पेट भर जाता। उसकी बकरी का दूध सारे इलाके में मशहूर था। लकड़हारे के पास एक गधा भी था जिस पर वो लकड़ियां काट कर ले आता था। लकड़ियां काटने से इतनी आमदनी भी नहीं होती थी कि वो अपने बीवी बच्चों को पेट भर के खाना भी खिला सकता हो। एक दिन उसकी बीवी नाजो कहने लगी, हम बहुत थक गए हैं ऐसी जिंदगी से जिस जिंदगी में न हमारे पास पेट भर कर खाने के लिए रोटी है और न हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वो कहता, नाजो अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह वो हमारी मदद ज़रूर करेगा, और तुम अल्लाह से मांगा करो, किसी और से नहीं। वो कहती थी, अल्लाह ताला ही से तो मांग रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिलता ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है उनका भी तो पेट भरना होता है। कब तक बकरी के दूध से गुजारा करते रहेंगे? बच्चों की और कोई भी तो तमन्ना हम पूरी नहीं कर सकते। वो लकड़हारा कहता, अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है। तुम दुआ करो कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। नाजो कहती, मैं बहुत दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी कोई दुआ अल्लाह कबूल ही नहीं करता। यानी वो औरत नाजो नाशुक्री और लालची भी थी। एक दिन उसके घर के सामने से एक जादूगर का गुजर हुआ। उसने घर के बाहर एक खूबसूरत और अनमोल बकरी बंधी हुई देखी जिसके थन दूध से भरे हुए थे। अब जादूगर बोला, बकरी तो बहुत ही प्यारी है, उस जैसी बकरी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। प्यास भी लगी है, क्यों ना उसके घर वालों से उस बकरी का दूध मांगकर पी लिया जाए। जादूगर ने घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे और एक खूबसूरत औरत घर के अंदर घर का काम कर रही थी। खैर, जादूगर उस औरत नाजो का हुस्न देखकर उस औरत पर फरिश्ता हो गया और अब दिल ही दिल में नाजो को पाने की हसरत हुई। जादूगर ने अंदर आवाज दी कि मुसाफिर हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, क्या कुछ खाने पीने को मिलेगा? अंदर कोई मर्द तो था नहीं। लकड़हारा तो गड्ढे को खोलकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने गया था। जादूगर की आवाज सुनकर लकड़हारे की बीवी नाजो ने करीब आकर कहा, हमें अपने लिए ही कुछ खाने को नहीं, तुम्हें क्या खिलाएंगे? जादूगर बोला, बाहर जो बकरी खड़ी है उसका दूध ही पिला दो। नाजो ने कहा, यही तो बकरी है जिसका दूध पीकर मैं और मेरा शौहर और मेरे बच्चे पेट भरते हैं। अब वो दूध भी तुझे पिला दूं। नाजो ने सख्त लहजे में बोला। जादूगर को नाजो का सख्त लहजा भी मीठा लगने लगा। जादूगर बोला, एक ही गिलास पिला दो। नाजो धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी, पहले ही हम गरीब, ऊपर से मुसाफिर भी तंग करते हैं। खैर, नाजो ने बकरी से 1 गिलास दूध निकाला और जादूगर को दिया। जादूगर ने दूध पीकर नाजो का शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिया। अब दिन रात जादूगर की सोचों में नाजो ही नाजो रहने लगी।
وہ ترکیبیں سوچتا رہتا کہ کس طرح اس عورت کو اس کے شوہر اور بچوں سے علیحدہ کر کے اس سے شادی کر لوں۔ بس کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن نازو کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کو ایک ترکیب سوجی۔ اسی وقت وہ اٹھا اور نازو کی طرف چل دیا۔ چلتا چلتا نازو کے گھر کے قریب آ پہنچا۔ نازو کے گھر کے باہر سے گھر کی طرف جھانکا تو نازو گھر کے کام میں مصروف تھی اور بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ معمول کے مطابق لکڑہارا آج بھی گھر پر نہیں تھا۔ موقع دیکھتے ہی جادوگر نے آواز دی کہ مسافر ہوں، کیا کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ نازو نے جیسے ہی آواز سنی تو جادوگر کے نزدیک آ کر بولنے لگی، تم تو وہی ہو نا جو کچھ دن پہلے آئے تھے؟ تم کو تو پتہ بھی ہے ہم غریب ہیں، پھر بار بار ہماری طرف کھانے کے لیے کیوں آتے ہو؟ جادوگر بولا، بی بی غصہ مت کرو، اس دن تم نے مجھے بکری کا دودھ پلایا تھا، میں تمہارا احسان مند ہوں، میں تمہارے لیے ایک قیمتی تحفہ لایا ہوں جس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ تو نازو کہنے لگی، اگر تم مجھے وہ قیمتی چیز دے دو گے تو پھر تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اور اس قیمتی چیز سے تو تم کو خود فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو جادوگر نے کہا، میرے پاس ایسی بہت ہیں، مجھے تمہاری غربت دیکھ کر تم پر ترس آ گیا، میں تمہیں ایسی چیز دوں گا جس سے تمہاری تقدیر بدل جائے گی، تمہاری ساری تکلیفیں مشکلاتیں دور ہو جائیں گی۔ نازو کی فطرت میں پہلے ہی ناشکری اور لالچی پن تھا، تو دل میں سوچنے لگی، اگر یہ بندہ کوئی قیمتی چیز دے رہا ہے تو مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نازو نے کہا، وہ چیز کون سی ہے؟ تو جادوگر نے چھوٹی سی لال رنگ کی ناگن اپنی جیب سے نکال کر نازو کو دکھائی۔ نازو تو بالکل ہی ڈر گئی، ڈر کے مارے کہنے لگی، اس سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں گی؟ یہ تو ایک ناگن ہے، یہ تو مجھے مار دے گی۔ جادوگر نازو کو تسلی دیتے ہوئے بولا، ارے بابا گھبراؤ نہیں، تمہیں یہ کچھ بھی نہیں کرے گی، الٹا یہ ہر روز تم کو ایک سونے کا انڈا دے گی۔ اب نازو لالچ کے آگے تو مجبور تھی، دل میں سوچنے لگی، اس لال ناگن کو ایک دن کسی بل میں رکھتی ہوں، اگر کل اس نے سونے کا انڈا نہیں دیا تو لکڑہارے کو کہہ کر اس کو مروا دوں گی۔ نازو جادوگر سے بولی، ٹھیک ہے، میں کوئی ٹوکری لے کر آتی ہوں، تم اس میں مجھے یہ ناگن دے دو۔ جادوگر بولا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب وہ تو جادوئی ناگن تھی، جادوگر کی پڑھائی ہوئی۔ جادوگر نے نازو کو ہاتھ میں وہ لال ناگن تھما دی۔ نازو نے اسے جیسے ہی ہاتھ میں لیا، وہ لال ناگن نازو سے کھیلنے لگی۔ اب نازو کو اطمینان ہوا کہ یہ ناگن مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور جادوگر کی چال بھی کامیاب ہو گئی۔ جادوگر نے نازو کو بولا، رات یہ تمہیں سونے کا انڈا دے گی، کل میں حال احوال لینے آؤں گا۔ نازو نے سوچا، ٹھیک ہے، رات اگر اس ناگن نے سونے کا انڈا نہیں دیا تو کل یہ ناگن مالک کو واپس کر دوں گی، شاید اس ناگن کی وجہ سے ہمارے حالات سدھر جائیں، شاید ہماری قسمت بدل جائے۔ پھر نازو نے جادوگر کو بولا، ٹھیک ہے، کل تم آ جانا حال احوال لینے۔ پھر جادوگر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ نازو نے بھی لال ناگن کو گھر کے اندر ایک بل میں چھپا دیا۔ نازو نے سوچا، میں نے اس مسافر پر اندھا یقین تو کیا ہے، کہیں یہ ناگن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اسے یاد آیا، مسافر نے کہا تھا کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ تمہیں فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ خیر شام کو لکڑہارا گھر آیا تو اس نے لکڑہارے کو یہ بات نہیں بتائی۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ہوا۔ جب لکڑہارا کام پر چلا گیا تو وہ ناگن کے بل کے پاس آئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر تو ایک سونے کا انڈا رکھا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔
पहली बार जिंदगी में उसने सोना देखा था। वो जल्दी से बाजार गई और सोने को बेचकर घर के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई। अब शाम को जब लकड़हारा घर आया तो वो अपने घर में इतना सामान देखकर हैरान रह गया। उसने नाजो से कहा, आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया जो तूने सामान से घर भर दिया है? मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ, न ही हमारे पास कोई ज़मीन जायदाद है और न ही तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं, तो आखिर ये इतना सारा सामान कहाँ से आया? उन सवालात पर उसे मजबूरन अपने शोहर को सारी बात बताना पड़ी कि इस बिल के अंदर एक नागिन है जो मुझे तोहफे के तौर पर दी गई है और ये सोने का अंडा देती है और इसी वजह से हमारे घर में खुशहाली आ गई है। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने अपने शोहर को सख्ती के साथ ये कह दिया कि खबरदार किसी को बताना नहीं, ये खजाना हमें रोजाना मिला करेगा। मामूल के मुताबिक लकड़हारा काम पर गया तो पीछे से जादूगर नाजो से मिलने आया। जादूगर को तो सब पता था क्योंकि सारी चाल उसकी थी नाजो को पाने की। फिर भी नाजो से पूछा, 2 हाल अहवाल लाल नागिन ने सोने का अंडा दिया या नहीं? नाजो बोली, हाँ बिल्कुल दिया। इस तरह जादूगर उसी बहाने से नाजो के पास आता और नाजो से घुल मिल गया। नाजो भी लालच में आकर जादूगर में दिलचस्पी लेने लगी। जादूगर ने नाजो को कुछ जादू टोना भी सिखाना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद अब हैरानगी की बात यह थी कि वो नागिन रोजाना बढ़ती जा रही थी। यानी पहले वो छोटी सी थी लेकिन अब उसकी लंबाई में इजाफा होता जा रहा था। नाजो रोजाना उसके बिल से अंडे को उठाती और उसे संभाल कर रख लेती कि कहीं किसी की नज़र न पड़ जाए। इस तरह यह सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। पूरे मोहल्ले में उनकी अमीरी के चर्चे होने लगे कि इन लोगों ने किस तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। और लकड़हारा भी अब लकड़ियां काटने नहीं जाता था। पूरा गांव ये सब कुछ देखकर हैरान था कि किस तरह से उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे थे। उन्होंने आज तक किसी को भी ये राज नहीं बताया था, लेकिन अब उनकी मुश्किलात का सिलसिला शुरू होने वाला था। एक दिन लाल नागिन अपने बिल से बाहर निकली और लकड़हारे की उसी बकरी को डस लिया जो उस घर के सहन में बंधी हुई थी। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि वो बकरी खत्म हो गई और उसका ढांचा बन गया। सुबह जब लकड़हारा सोकर उठा और उसकी बीवी भी सहन में आई तो उन्होंने देखा वहां पर बकरी मौजूद नहीं थी, लेकिन वहां बकरी की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब कुछ उसी नागिन ने किया है, क्योंकि वो तो बाहर आती ही नहीं थी। अपनी प्यारी बकरी के मरने पर नाजो बहुत ज़्यादा गमज़दा थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी बकरी का ढांचा कैसे बन गया। उसने सोचा, मैं रात को छुप के देखूंगी कौन ऐसा काम कर रहा है। उसने जब छुपके से देखा तो लाल नागिन बिल से बाहर निकली और उसकी एक मुर्गी पर उसने हमला कर दिया। उसको बड़ा दुख हुआ, ये मेरे सारे जानवरों को एक एक करके खा रही है। खास करके मेरी दूध देने वाली बकरी को इसने खा लिया। सुबह उसने उठकर अपने लकड़हारे को ये सारी बातें बताईं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, हम इस नागिन को मार देंगे, मगर लालची औरत नाजो ने लकड़हारे को ये कहकर खामोश करा दिया कि सब्र करो, ये रोज़ाना हमें सोने का अंडा देती है। हम इस अंडों से और भी बकरियां खरीद लेंगे और ढेर सारे जानवर भी खरीद लेंगे। और ये नागिन सिर्फ जानवरों को डसती है, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अपने शोहर को नाजो ने इत्मीनान दिलाया और लालच में अपने शोहर को कायल भी कर लिया, लेकिन वो ये भूल गई कि सांप की फितरत कभी भी नहीं बदलती। कुछ दिन गुजरने के बाद वो लाल नागिन फिर से अपने बिल से बाहर निकली और उस लकड़हारे के गधे को जो उसके घर में बंधा हुआ था उसको भी डस लिया। वो बकरी की तरह फौरन ही मर गया और सुबह तक हड्डियों का ढांचा बन गया।
جب یہ بات لکڑہارے اور اس کی بیوی کو معلوم ہوئی تو لکڑہارے کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس ناگن کو اب میں مار دوں گا، یہ ایک ایک کر کے ہمارے تمام جانوروں کو مارتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کی بیوی پر لالچ غالب آ گئی تھی، وہ نہ مانی اور اپنے شوہر کو اس ناگن کو مارنے سے منع کر دیا کہ اس ناگن کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، اگر مار رہی ہے تو کیا ہوا، ہمیں بہت کچھ دے بھی تو رہی ہے۔ شوہر اس سے کہتا کہ تو اپنی لالچ کے ہاتھوں ایک دن ماری جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ غصے میں آ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ خیر کچھ دن بعد ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نازو نے پوچھا کون ہے؟ وہاں ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے۔ اس نے فقیر سمجھ کر بدتمیزی کی، تم یہاں پر مانگنے آئے ہو؟ اللہ والے بزرگ بولے، بیٹی میں یہاں مانگنے نہیں آیا بلکہ تیرے گھر والوں کو، تیرے شوہر کو اور تیرے بچوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تیرے پاس جو ناگن ہے وہ تم مجھے دے دو تاکہ میں اپنے عمل سے اس کو مار سکوں۔ وہ جادوگر نے تجھے پانے کے لیے تجھے دی ہے، تجھے تحفہ نہیں دیا، بلکہ وہ تو ہر قیمت پر تجھے پانا چاہتا ہے۔ نازو کہنے لگی، مجھے پانے کے لیے؟ مگر میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ نازو نے اللہ والے کو کہا، بوڑھے تو لالچ میں آ گیا ہے، مجھ سے ناگن لے کر خود سونے کے انڈے ہڑپنا چاہتا ہے، تبھی تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا، میں تو درویش ہوں، مجھے تیرے سونے یا چاندی سے کوئی غرض نہیں، میں تو بس تمہارے گھر والوں اور تمہارے بچوں کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ قریب کی بستی میں رہتا ہوں، اگر کبھی بھی کوئی بھی مشکل آئے مجھے ضرور بتانا، لیکن ابھی اس ناگن کو مجھے دے دو۔ اس نے کہا، تم لالچ میں یہ باتیں کہہ رہے ہو، میں تمہیں وہ انڈا دینے والی ناگن ہرگز نہیں دوں گی۔ وہ عورت اتنی گھٹیا سوچ رکھتی تھی کہ اس نے اللہ والے سے کہا، جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، مجھے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس عورت نے اللہ والے کو دروازے سے واپس بھیج دیا۔ خیر اللہ والا ادھر سے چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن وہ عورت اپنے گھر کا کام کر رہی تھی تو وہ ناگن اپنے بل سے باہر نکلتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ عورت ڈر گئی اور کونے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کے پاس آئی، اس کے بیٹے کو آ کر اس نے ڈس لیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو اس نے کھا لیا اور وہاں پر اس کے بیٹے کا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ موجود تھا۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، چلانے لگی، ہائے میرا بچہ، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو کھا کر وہ ناگن واپس اپنے بل کے اندر چلی گئی۔ بکری اور گدھے کی طرح اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتا ہے اور ماں کچھ بھی نہ کر سکی۔ اب نازو کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس ناگن کو نہیں چھوڑنا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہی کو مار کر چلی گئی۔ اس نے ہمت کر کے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے ہی ناگن کے بل کے پاس آئی تو ناگن وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ایک طرف نازو کو اپنے بیٹے کی موت کا غم تھا اور دوسری طرف اب اسے ناگن کے چلے جانے کا بھی غم تھا، کیونکہ سونے کا انڈا اب اسے نہیں ملنے والا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، وہ ناگن ہمارے بیٹے کو تو ڈس کر کھا گئی، لیکن اس کے جانے سے ہماری غربت پھر واپس لوٹ آئے گی، مجھے وہ ناگن کسی بھی حال میں واپس چاہیے۔ شوہر کہنے لگا، اس نے تیرے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، کیا تیری آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں گی؟ تو پھر سے اس کو اپنے گھر میں بلانا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے بہت سی دولت، بہت سا پیسہ چاہیے، مجھے وہ ناگن کسی بھی حال میں واپس چاہیے۔ بیوی کی ضد پر شوہر نے کہا، اس نے میرے ایک بیٹے کو کھا لیا، اب میرے دوسرے بیٹے کو بھی وہ ختم کر دے گی اور ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دم شوہر کو اس اللہ والے کا خیال آیا جن کے بارے میں اس کی بیوی نے ذکر کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ جادوگر نازو کو پانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ والے قریب ہی کی بستی میں رہتے تھے۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں گیا، ان کے پاس جا کر وہ کہنے لگا،
بابا میری بیوی لالچ کے ہاتھوں اندھی ہو چکی ہے۔ اس کے بیٹے کی موت کے بعد بھی وہ سونے کے انڈے کے لیے اور اس ناگن کے لیے رو رہی ہے، اور وہ ناگن اب غائب ہو چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں وہ ناگن اپنے گھر میں واپس لانی ہے۔ اس ناگن نے ایک ایک کر کے ہمارے سارے جانوروں کو، یہاں تک کہ ہمارے ایک بیٹے کو بھی کھا لیا۔ اب گھر میں ہم صرف 3 لوگ بچے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے وہ ہمیں بھی کھا جائے گی۔ اللہ والے کہنے لگے، اگر تم نے اسے دوبارہ بلایا تو وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو کھا جائے گی، اور پھر وہ جادوگر تمہاری بیوی سے شادی کر لے گا۔ یہی تو وہ جادوگر چاہتا ہے، اسی لیے تو تمہاری بیوی کو لالچ میں پھنسا کر اس نے وہ ناگن دی تھی۔ یہ سن کر لکڑہارے کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، میری بیوی لالچ میں آ کر انجانے میں پورے گھر والوں کو مروانے والی ہے، اور میں ایسا بالکل ہونے نہیں دوں گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ والے بولے، لالچ میں آ کر تمہاری بیوی اب ایسا عمل کرنے والی ہے جس سے وہ ناگن واپس آ جائے گی، کیونکہ جادوگر نے اسے جادو بھی سکھایا تھا۔ وہ ناگن جیسے ہی واپس آئے گی وہ تمہارے دوسرے بیٹے پر بھی حملہ کرے گی، اس کے بعد تمہیں مارے گی۔ اللہ والے کہنے لگے، جلدی کرو، میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں جب گھر آئے تو وہاں کا عجیب منظر تھا۔ نازو اس ناگن کے بل پر اپنا خون لگا رہی تھی اور دل ہی دل میں کچھ منتر پڑھ رہی تھی، اس کا مطلب کہ وہ ناگن کو واپس بلانا چاہتی تھی، اور یہ عمل بھی اس جادوگر نے اسے سکھایا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ ناگن واپس اس بل میں آ چکی تھی، اور سونے کا انڈا بھی وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ انڈے کو دیکھ کر اس عورت نازو نے اس انڈے کو اٹھانا چاہا۔ اللہ والا بولا، اس انڈے کو ہاتھ مت لگانا ورنہ غضب ہو جائے گا، نہیں تیرا بچہ بچے گا اور نہیں تیرا شوہر۔ لالچی عورت نے اللہ والے کی آواز کو سنا، پلٹ کر دیکھا، وہی نورانی چہرے والے بزرگ اس کے سامنے موجود تھے۔ اس نے کہا، اے فقیر بابا، تم یہاں پر پھر سے آ گئے۔ لکڑہارے نے کہا، اب تو چپ ہو جا، تیری لالچ نے میرے بیٹے کو مار دیا، لیکن اب دوسرے بیٹے کو میں مرنے نہیں دوں گا۔ میں تیری لالچ کے چکر میں پورے گھر کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اللہ والے بزرگ نے لکڑہارے کو کہا، بیٹا ایک طرف ہو جاؤ۔ پھر اللہ والے نے جلدی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے اللہ والے قرآن پاک پڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے اس ناگن کا قد چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ ناگن پہلے والی جسامت میں آ گئی، اسی وقت چاروں طرف دھواں پھیلا، کیونکہ وہ جادوگر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جادوگر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں اس عورت کے خاندان کو تو بچانے آ گیا ہے؟ میں اس عورت سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور میں کسی بھی قیمت پر اس کو پا کر رہوں گا، چاہے سب کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ نازو نے جب جادوگر کی یہ بات سنی تو ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ پھر اللہ والے نے جادوگر سے کہا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو اس عورت کے خاندان کو مار کر اس کو حاصل کر لے۔ جادوگر بولا، میں تو اس کو حاصل کر کے رہوں گا، تجھے بھی اپنے جادو سے مار دوں گا۔ اس کے بعد وہ منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وہ منتر پڑھ رہا تھا، لکڑہارے اور اس کے بیٹے کی حالت خراب ہو رہی تھی، پر اللہ والے کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ والے اپنے عمل سے جادو کا بچاؤ کر رہے تھے، اور وہ دونوں باپ بیٹا چکرا کر زمین پر گر گئے۔ اب اللہ والے نے کہا، اے جادوگر، تو بہت غلط کر رہا ہے، تو سدھر جا اور یہاں سے چپ چاپ چلا جا، ورنہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ جادوگر یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میرے جادو میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اللہ والا اس ناگن کی طرف بڑھا جو بل میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ والے اس کے پاس آئے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کو اتنا جلال آ رہا تھا کہ وہ ناگن ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے آرام سے اس کے سونے کے انڈے کو اٹھا لیا اور انڈے پر ایک عمل دم کر کے اس جادوگر کی طرف پھینکا، جس سے اس کا جسم پتھر کا بن گیا، اور کچھ ہی دیر میں وہ جادوگر ریزہ ریزہ ہو گیا اور مٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ جادوئی لال ناگن بھی ختم ہو گئی۔ اللہ والے نے دم کیے ہوئے پانی کے چھینٹے لکڑہارے اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مارے تو ان کو ہوش آ گیا،
انہوں نے فوراً اللہ والے کے قدموں کو تھام لیا۔ اس کے بعد نازوں نے لالچ اور ناشکری سے توبہ کی اور نہ ہی کسی فقیر کو کبھی دھتکارا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کی محنت کا صلہ اسے عطا کیا اور بہت ہی جلد وہ امیر آدمی بن گیا۔ لیکن اپنی حلال کمائی سے اللہ والے نے اس عورت کو دعائیں دیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا کہ ابھی وہ لوگوں کی مدد کرنے والی بن چکی تھی۔ تو محترم ناظرین، آخر میں بس اتنا ہی کہ اللہ پاک جس بھی حال میں رکھے، جی بسم اللہ، کبھی بھی اللہ پاک کی ناشکری اور لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمان بہن بھائیوں کو حلال رزق سے مالا مال کر دے، آمین۔